اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الاعراف کی 44 تا 49 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں سے کچھ آیات 6 رکوع کی تھیں اور کچھ 5ویں رکوع کی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کی قیافت سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اصحاب اعراف کا خاص طور سے یہاں پر ذکر ہے، یہ سورہ اسی وجہ سے اس کا نام اعراف ہے۔ الاعراف جو سورہ کا نام ہے اس ٹرم کی وجہ ہی سے اس کا نام اعراف ہے۔ جنتی اصحاب الجنہ کہلاتے ہیں، جہنمی اصحاب النار کہلاتے ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری ہوگی وہ اصحاب الاعراف،
دو کیٹیگریز ویل نون ویل اسٹیبلشڈ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن تیسری کیٹیگری جو ہے اس کے بارے میں کہ اصحاب الاعراف کون ہیں، بہت اختلاف ہے. امام قرطبی نے ان کے بارے میں 12 اقوال بتائے ہیں. مولانا امین صاحب اس کے بارے میں 4 قول کا ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے، صلاح الدین یوسف جیسے. بہرحال سب لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جیسا کہ ہم بھی اپنے گیس لگا سکتے ہیں، وہ گیس یہ ہے کہ جیسے 2 کیٹیگریز ویل نون ہیں، یہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے. نہ یہ اصحاب الیمین ہیں نہ اصحاب الشمال ہیں، نہ دائیں ہاتھ والے ہیں کہ ان کو پہلے ہی سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا، نہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں کہ ان کے پہلے ہی سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کر رہے ہیں ان دونوں سے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اصحاب الیمین سے بات کر رہے ہیں، جنت والوں سے بات کر رہے ہیں، اصحاب الشمال سے بات کر رہے ہیں، یعنی جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ان دونوں میں سے تو نہیں ہے یہ تیسری کیٹیگری. ہم جانتے ہیں سورہ واقعہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر السابقون السابقون فرمایا، سبقت کرنے والے، سب سے آگے بڑھنے والے، نیک کاموں میں سبقت کرنے والے. ظاہر ہے ان کے جو مقامات ہیں بلند، ان کا ذکر قرآن خود کرتا ہے سورہ قیامہ میں. اصحاب الیمین کا ذکر الگ سے کرتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہوگا وہاں 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے ایسے، ایک سابقون السابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، 3 کیٹیگری. تو اصحاب الیمین سابقون کے نیچے والے ہیں، سابقون بہت اوپر ہیں، ان کے درجات بہت اونچے ہیں. تو جیسے کہ وہاں 2 جنتیوں کے کیٹیگریز ہیں، یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو. تو پھر ایک اور کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے جن کے نام اعمال میں ان کی بدیاں اور ان کی نیکیاں برابر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. اس میں 2 رائے. زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے گناہوں کے برابر تھیں، بالکل برابر طول پہ آ گئے وہ. ابھی فیصلہ ان کا معلق کر دیا گیا، لیکن اللہ رب کریم ہے، ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی بعد میں اللہ تعالیٰ جنت میں جب پہنچا دے گا تو ان کو تو بہت پہلے پہنچائے گا. اصحاب الاعراف کو پہنچنا بھی چاہیے، مگر وہ جنت میں پہلے نہیں پہنچے، اس لیے کہ اصحاب الجنہ وہ ہوں گے سب سے پہلے والے جو اصحاب الیمین السابقون السابقون ہوں گے، اور اصحاب الیمین ہوں گے، وہ پہلے پہنچ چکے ہوں گے. ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں. یہ بات زیادہ تر مفسرین نے کہی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ اشکالات ہیں جس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، مفسرین سب خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصحاب الاعراف ہیں، یعنی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی بلندی اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ ان کا ایک مقام ہے. کچھ لوگوں نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ گویا ان کا مقام ہے. لیکن پوری جو بات ہو رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی. ایک طرف جنت ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے. اوپر برجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مکالمہ ہو رہا ہے. تو ان آیات میں پہلے تو جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں جو مکالمہ ہے، پہلی ابتدائی 2 آیت تھیں ان میں ہے. اس کے بعد پھر اصحاب اعراف ادھر بھی بات کر رہے ہیں اور ادھر بھی بات کر رہے ہیں درمیان میں. اور اس مکالمے کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فیصلہ تو ہو چکا ان کے لیے، جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے، لیکن فضیحت کرنا جہنمیوں کو اور جنتیوں کو خوشخبری سنانا، بشارتیں دینا، شاباشی دینا، یہ تو ہے. ان کے لیے مسرت کا اظہار کرنا، سلام کرنا، اس میں سلام ہے کہ سلام کیا ہو، سلام کریں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ ہر لمحے وہاں پر بھی الگ الگ نفسیاتی کیفیات سے گزارے گا. یہ ایسا لگتا ہے الگ الگ کیفیاتی، یعنی نفسیاتی کیفیات سے گزارے گا. اور شاید ہم اس بات کو سمجھیں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے کہ جو تکلیف یا خوشی ہمیں فزیکلی ملتی ہے اس کی کوئی ویلیو زیادہ نہیں ہوتی
جو دل میں قلب میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور قلب میں ہمیں جو مسرت ملتی ہے وہ بہت اونچی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کو جو جنتیوں کو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے، جو نفسیاتی طور پر قلبی طور پر مل رہی ہے ہوگی ان کو، اور ہر لمحے ان کو دی جائے گی. اور اس تکلیف کو، اس ایذا کو، اس قلبی کیفیت کو، حسرت کو ان کے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی تحقیر بھی کرے گا، ذلیل کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے ایک بات کو کہ ان کو ان کی فضیحت کرنے کے لیے خاص طور سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ وہاں تو فیصلے ہو چکے. اب اس سے کچھ ہونا تو ہے نہیں کہ ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ وہاں مکالمے کا ایک سین ہمارے سامنے آ گیا. آج ہم کس مقام پہ ہیں، ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے. ہم آج ہی تیاری کر لیں کہ خدا نہ خواستہ ہم بائیں ہاتھ والوں کی طرف نہ ہو جائیں. ان کی ذلت دائمی ہوگی، ان کی حقارت دائمی ہوگی، اور ان کی شاباشی و مسرتیں دائمی ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی جنت والوں. یہ ہے تو عزم کریں ہم اس قرآن پاک کی روشنی میں، اے اللہ ہم سب کو وہاں کی فضیحت سے بتا دے، آخرت کی فضیحت سے بتا دے. وہاں کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرما دے. ہر خوشی، قلبی خوشی بھی ہمیں نصیب فرما دے، اور قلبی قلق کو بالکل دور کر دے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس ابتدائی کلمات کے ساتھ میں آپ کی بات رکھ رہا ہوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات کو رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ آخری آیت یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتیوں سے کہا گیا. یہ بات آ چکی تھی کہ کسی جنتی کو ان کی اعمال کی جزا، بدلہ کی شکل میں جنت نہیں مل سکتی، کسی کو بھی مل ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ حضور نبی اکرم کو بھی اللہ کی رحمت وسیع ہو جائے، ان پر آ گئی ہے، تب اس پر جنت مل رہی ہے. لیکن اللہ رب کریم اتنا ہمارے دلوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دلوں کو، ہم کم ظرفوں کے دلوں کو بڑھاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ایک جنت میں ملی ہے. سوچیے آپ یہ جنتیوں کے لیے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے. اس میں نے بات آخری بتائی تھی آپ کو یہ کہ اس سے ہمیں عمل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور عمل ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں ہم، کیونکہ اللہ کی رحمت متوجہ عمل سے ہوگی ہمارے، یہ بات اصلی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس کے وارث تھے، تمہیں ہی مل رہی، تم ہی وارث تھے، مگر ملی تمہارے عمل سے ہے. فرمایا کہ بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، اورثتموہا، اسی کی وراثت ہے، اسی کے بدلے میں تم مل رہا تھا. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اب دیکھیے مکالمہ ہو رہا ہے، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے. بات پہلے بھی آ چکی کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، یہاں کی طرح دنیا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں یہاں دیکھ نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ وہ ہزاروں ہزار میل دوری پر ہیں ایک دوسرے سے. ہزار تو میرا لفظ چھوٹا ہے، کیونکہ وہاں پر جنت کی قرآن میں جس کا عرض بتایا، عرض طول نہیں، عرض بتایا ہے، وہ آسمان و زمین کی برابر بتایا. تو کروڑ میل دوری پر ہو سکتی ہیں وہ چیزیں دونوں، جنت و جہنم کی. ایسا ہے، لیکن وہ بات کر رہے ہیں آپس میں. تو اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سے 200 سال پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، 100 سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کی بات. مذاق بھی اڑانے والے لگتے تھے. آج ویڈیو کانفرنسنگ کے دور میں، موبائل کے دور میں، اب وہ جس سے چاہے بات کر لے، کہیں سے چاہو بات کر لو، ہے کہ نہیں؟ نمبر ملائیے، بات کر لیجیے. اور آپ کوئی اور زمانہ آنے والا ہوگا، یہ نمبر ملائیے والی بات جو کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو بتا دیں، آپ کو معلوم بالکل. پھر ویڈیو کانفرنسنگ کے دور میں، اور ویڈیو کانفرنسنگ ذرا مشکل ہے، ذرا سا بھدا سا آ رہا ہے ابھی، لیکن بہت صاف ہو جائے گا. یہ تو ہم جانتے ہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں. آپ دیکھیے گا، ہمارے دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہوا ہے، یہ آگے بھی ہو جائے گا. اب بالکل ایسے ہوگا، ہم بات کر رہے ہوں گے کہیں بھی امریکہ یا کہیں بھی دوری پر آسٹریلیا میں، اور وہ اس سے ہم سے بالکل صاف، بالکل ایسے بات کرے گا جیسے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسکائپ پر آج بات ہو رہی ہے، لیکن ذرا دھندلی سی تصویر ہوتی ہے. یہ تو ٹیکنالوجی کی ذرا کمزوری ہے، بڑھے گی ٹیکنالوجی، آپ کو پتہ ہے.
تو جب آج دنیا میں نظر آ رہا ہے ہمیں تو شک کی تو گنجائش ہی نہیں رہی ہمیں. آج سے 50 سال پہلے شک ہو سکتا تھا لیکن آج کوئی شک ہی نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے آفاق انفس کی نشانیاں یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے گا. یعنی کائنات میں ایسی چیز دکھائیں گے اور یہ سائنس کے میدان کے تھرو ہو رہا ہے وایا ڈیولپمنٹ اور پروگریس اور ٹیکنالوجیکل جو بھی ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ رب کریم کا اس قرآن پاک کو سمجھانے کا مقصد ہے. میرا کہنا یہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اصحاب الجنہ اصحاب النار سے یعنی جہنمیوں سے جنتی پوچھ رہے ہیں ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا. ہم نے ان سارے وعدوں کو تو ٹھیک پایا. جنتی کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان سارے وعدوں کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے وہ سب ٹھیک پایا. جنت میں اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اب تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ صحیح تھے کہ نہیں. قالوا نعم. اور اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں تھا. بھائی یہی تو کہا تھا اللہ رب کریم نے اور آج یہی تو کلام پاک میں یہی تو ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے اپنے رب کی طرف پلٹو گے رب سے تعلق قائم کر لو گے تو پھر تم جنتی ہوگے. رب سے بیدار ہو جاؤ گے اس کا کفر کرو گے اس کا انکار کرو گے اسی جہنم کا انکار کر دو گے اسی جنت کا انکار کر دو گے اس آخرت کا انکار کر دو گے تو جہنمی ہوگے. اب وہ جہنم میں گئے تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے انبیاء کرام سے کتابوں کے ذریعے سے بتایا تھا. تو وہ یہی تو کہیں گے. یہ ہے وہ چیز. یہ کنفیشن ہے. اب دیکھیے اس وقت کتنی ان کی حقارت و ذلت ہے کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں تو ایک ذلت کا پہلو یہ بھی ہے. جنتی پوچھ رہے ہیں ان سے کہیے کہ آپ کیا خیال آپ کا. اس میں ہی تحقیر ہے اس میں ہی فضیحت ہے. یہ پوچھنے ہی میں فضیحت ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ایک منادی ہوگی ایک پکار آئے گی اوپر سے اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. یعنی اب اوپر سے ایک اور ذلت پر ذلت. ایک تو وہ نفسیاتی طور پر ذلت ان کو ملی اوپر سے ایک آواز آئے گی ظالموں پر لعنت اللہ کی. ایک مؤذن ایک اذان دینے والا ایک بولنے والا پکارے گا یہ کہے گا فرشتہ ہوگا کوئی وہ کہے گا. اس میں اور ذلت ہے نہیں. پھٹکار ہو لعنت ہو اللہ کی غضب ہو اللہ کا تمہارے پر جو تم ظالم تھے گویا تم ظالم تھے اس لیے تمہیں یہ مل رہا. پھر فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون. اب یہ وہاں کی بات نہیں ہے یاد رکھیے. یہ بات یہاں کی ہے اس پر تبصرہ ہے بالکل واضح. ترجمہ یہ ہے اس کا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یہ بھی بات اسے جوڑ دیجئے کہ مؤذن یہ کہہ رہا تھا گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت اللہ کی پھٹکارو ان لوگوں پر جو یہ کام کر رہے تھے اس زمانے میں یعنی آج جو کر رہے تھے دنیا میں آج جو کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے بالکل واضح ہے. یعنی اس وقت کہا جائے گا لیکن یہ کہا جائے گا کیونکہ یہ لوگ ایسا کر رہے تھے دنیا میں اس لیے ان کو یہ ملا. اب اس کے بعد فوراً دیکھیے سین بدل جاتا. وہ بینہما حجاب. ان کے درمیان میں ایک اوٹ ایک دیوار آ جائے گی حائل ہو جائے گی. پہلے بھی تھی مگر وہ ابھی نظر نہیں آ رہی تھی. یہ کہنا چاہتا ہوں جنت بہت دور تھی جہنم بہت دور تھی. دونوں باتیں کر رہے تھے. ایسی بات نہیں تھی دونوں خلق ملک تھے ایسا تھا ہی نہیں. لیکن اب ایک بالکل ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہو گیا. ایک دیوار بنا دی گئی ایک اوٹ کھڑی کر دی گئی سخت ان کی ایک اوٹ کھڑی کر دی گئی. یہ ہے بینہما حجاب. اب یہ اوٹ کا مقصد دوسرا ہے آپ دیکھیے کیونکہ ایک دیوار بنائی گئی ہے اور دیواروں پر کچھ لوگ بیٹھیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کون ہوں گے اصحاب الاعراف. یہ ہے جو بات ہے کیونکہ آراف کے معنی بلندی کے ہی ہوتے ہیں. بلندیوں پہ بیٹھے ہوں گے. مولانا نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اس کا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ لوگ اور ہوں گے. اور کا میں نے ابھی آپ کے سامنے چند تھوڑی سی تشریح کی تھی اور یہی اصحاب اعراف ہیں. اب وہاں پر یہ اصحاب اعراف جو ہیں ادھر والے لوگوں کو پہچانتے ہیں اور ادھر والے کو لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ ہم سبھی تو لوگ ہوں گے وہاں پر.
ہم سے مراد اور بھی اس میں جوڑ لیجیے، ہمارے اور ساتھی بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، تو نان مسلم بھی ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم سے، بہت متقی و پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے بیچارے کیا عمل کرنے والے۔ اب وہ لوگ ان کو بھی پہچانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے، اب دنیا میں کچھ کمنٹ کرتے تھے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر، خاص طور سے یہ جو تھے سرداران قریش اس زمانے میں، اور ہر زمانے کے بڑے سوکال لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ لٹے لفنگے، یہ چھوٹے لوگ، یہ جن کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کرنے چلے، آج بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں زیادہ کرتے تھے۔ بیچارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا عملاً بھی ایذا دیتے تھے اور ذلیل بھی کرتے تھے۔ حضور پر بھی کمنٹ کرتے تھے یہ لوگ، حضور کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو آپ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اب ان کا تبصرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس پر بات شروع ہو رہی ہے کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اب اصحاب الاعراف جو ہیں پہلے داہنے ہاتھ والوں سے مخاطب ہیں، ان سے کلام کر رہے ہیں۔ کیا کلام کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کلام کریں، یہی کہا سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ حالانکہ ان کو سلامتی ہو چکی، لیکن جنت میں ہر روز ہر لمحے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اسی سے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ جنت میں ارتقا ہے، سلامتی کا پہلا لمحہ اگلے لمحے سے، یعنی اگلا لمحہ بہتر ہے، اگلا لمحہ اور بہتر ہے، اس کا اگلا لمحہ اور بہتر ہے، ارتقا ہے، ایولیوشن ہے وہاں۔ سلام علیکم۔ پھر ایک بات اور ہے، یہ ہے ادب جو اسلام نے یہاں بھی سکھایا ہے اور وہاں پر بھی۔ تو یعنی اصحاب اعراف ہیں یہ لوگ، میں نے بتایا ایسے بیٹھے نہیں ہیں لوگ، بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ابھی جنت میں نہیں گئے، یہی ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن اس کی طمع رکھتے ہیں، اس کی امید رکھتے ہیں، اور امید بالکل صحیح ہے ان کی۔ یہ بھی درمیان میں ایک تبصرہ ہو گیا، سلام کیا ان کو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک تبصرہ کر دیا، لم يدخلوها وهم يطمعون۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی اصحاب اعراف کہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن طمع رکھے میں ہیں، امید رکھے میں۔ اب اس کے بعد وہ ادھر دیکھ رہے ہیں بائیں طرف کو، جہنم والی طرف، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیے یہی اپنا ان کا اپنی کیفیت کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اصحاب اعراف کی کیفیت کو۔ ادھر ان کو دیکھا سلام کر لیا، السلام علیکم، ادھر دیکھا گھبرا گئے، ادھر دیکھا ان کو طمع پیدا ہوئی، امید پیدا ہوئی، انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے جنتیوں کو دیکھ کے۔ ادھر دیکھا گھبرا گئے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تم ان ظالموں کے ساتھ میں مت رکھنا۔ یہ ظالم ہے نا، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ ہم ان میں ہو جائیں۔ عجیب کیفیت میں ہے، دیکھیے یہ ہے وہ بات، بہت میں نے اس لیے کہا نفسیاتی، اس پہ دیکھیے اس کو، عجیب کیفیتوں سے دو چار ہیں، ہر ایک الگ الگ کیفیتوں میں ہے۔ اصحاب اعراف ایک کیفیت میں ہے، اصحاب جنہ الگ کیفیت میں ہے، اصحاب نار الگ کیفیت میں ہے۔ اب اس کے بعد ان میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو پہلے وہ اصحاب یعنی جہنمیوں سے یہ بات کر رہے ہیں، کون؟ اصحاب اعراف۔ ان کو سلامی کیا ہے، صرف ہمت نہیں بڑی کچھ کہنے کی، اور ضرورت بھی نہیں تھی ان سے کہنے کی۔ غور کیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، ذرا باریک میں نے سوچی، آپ بھی سوچیے گا، ان سے کہنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن ان کی فضیحت کا مسئلہ ہے، ان کو فضیحت کرنی ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں زندگی بھر رہتی ہیں آپ کے میرے دل میں، ہم یہاں نہیں کہہ پاتے، لیکن موقع کبھی مل جائے گا تو کہہ دیتے ہیں، ایسی چیز ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ اب وہ جہنمیوں کو دیکھ کے پہچان گئے کچھ لوگوں کو، ارے فلاں صاحب یہ تو بڑے تھے یہاں پر، تو ہمارے درمیان جب رہتے تھے تو بہت ہی ترم خاں تھے، یہ تو
ان کو پہچان گئے. پہچاننے کی بات پہچان تو جائیں گے, اس میں کیا. ویسے تو ہمارے مفسرین نے بہت سی باتیں کہی ہیں کہ جنتی اپنے پہچانی اس سے علامات سے پہچانے جائیں گے, جہنمی اپنے علامات سے پہچان. یہ مسئلہ دوسرا ہے میری نظر میں کہ وہ اس شخص کو پہچان رہے ہیں, اشخاص کو پہچان رہے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں ان سے ان کے ڈیلنگ تھی, بات چیت تھی, اس کو پہچان رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھ لیا نا تم نے, آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے, نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے, کہ تم بڑے بڑے اپنے ساتھ میں جو سمجھتے تھے مال ہے ہمارے پاس ہمارے بیٹے ہیں, اولاد ہے, یہ ہے, سرداری ہے, یہ کوئی کام نہیں آیا تمہارے, ہے تو نہیں. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اب ان جنتیوں کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے کہ تم یہی تو کہتے تھے ان کے بارے میں, ان جنتیوں کے بارے میں تم یہی تو کہتے تھے, یہ چھوٹے چھوٹے لوگ, یہ غریب, اس کے لیے بڑے بڑے لفظ ادب میں پائے جاتے ہیں, یعنی ان کو بھی بڑے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. ان کے لیے جو گندے لفظ بولے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, جو ٹکے والے نہیں ہیں, یا جو بھی لفظ بولیں گے, پھوٹی کوڑی تک جن کے پاس نہیں ہے, یا جیسے ہیں اس قسم کے الفاظ ان کے لیے کہا جاتے تھے بہت بار. تو کہا گیا کہ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو بانٹ دیا تھا. کیا بانٹا تھا, یہی بات بہت اہم ہے. یہ بات تھی اس دنیا میں وہ یہ کہتے تھے, یہ سرداران ہر زمانے کے جو بڑے ہوتے ہیں سو کال, جن کو اللہ نے آج امتحان کے لیے پیسہ دے دیا ہے, یا کوئی پوزیشن دے دی ہے, یا کچھ دے دیا ہے, ہم تو آج بھی اچھے ہیں, اور اول تو ہے ہی نہیں کوئی آگے کچھ اور چیز, جنت و جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ آخرت ہے نہ کچھ ہے, اور اگر ہے تو ہمارے لیے. یعنی گویا وہ یہ کہتے تھے کہ ساری اللہ کی رحمت ہمیں ملنی ہے اور ہمیں ملے گی, آج ہے تو ہمیں آگے بھی ملے گی, اور اللہ میاں ہمیں کیسے نہیں دے گا. اقسم تم, یہ ہے یہاں پر, کیسے نہیں دے گا ہمیں اللہ میاں, جب یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا. نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے, تم یہی تو ہو لوگ جو یہ کہا کرتے تھے. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اور ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا, ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں, اور تمہارے لیے کوئی آگے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا, آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور حاضر کا اور فی الوقت کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی جنت ہے, جنت یہ تعبیر ہے اس کے اندر کی, یعنی آگے بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور موجودہ حالت میں اور پیچھے کی حالت کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا تمہیں, پیچھے کی حالت کا غم. پھر غم یہاں کا ہوتا ہے, انسان ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے, اتنی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے, غم ہوتا ہے اس کا, لیکن وہ بھول جائے گا غم. آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف یاد دہانی کر دوں. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ, جو اس دنیا میں ہر وقت پریشان رہا تھا, کوئی اس میں خوشی دیکھی نہیں تھی, زندگی بھر ایذاؤں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مبتلا رہا, لیکن تھا ایمان والا, بہت ایمان والا. سپوز تو اب اس کو ایک جھونکا دیا جائے گا جنت کا, اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کبھی تکلیفوں میں رہے تھے؟ اللہ میں کبھی بھی نہیں رہا. یعنی وہ جھونکا ساری کی ساری کلفتوں کو بھلا دے. اور ایک دوسرا شخص ہے جو زندگی بھر عیش میں ہی رہا, یہاں دنیا میں ہر وقت عیش میں رہا, کوئی پریشانی اس نے دیکھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک جہنم کا اس کو دھوکہ دلوا دے, اے میرے بندے بتا کہ تو نے دنیا میں کوئی عیش دیکھا تھا؟ ہاں میرے رب میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک لمحے کی کلفت جہنم کی یعنی صرف جھونکے والی سارے کے سارے عیش کو بھلا دے گی, اور ایک لمحے کی جنت کی ہوا ساری کی ساری کلفتوں کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو بھلا دے گی, ان کے عیش کو بھلا دے گی, ان کے تکلیفوں کو بھلا دے گی. آخری آیت تھی میری, اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو توفیق عنایت فرما دے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے جو سبق صحیح حاصل کرنا چاہیے, رب کریم ہمیں توفیق دے دے کہ ہم صحیح سبق حاصل کریں. اللہ رب کریم وہ راستہ ہمیں دکھا دے جو اصحاب الجنہ کا راستہ, وہ ہدایت دے دے جنت کی ہمیں رب کریم, اور اس چیز سے بچا دے جس سے ہم ڈرتے ہیں, جس سے ہمیں اللہ کے رسولوں نے ڈرایا ہے, اللہ رب کریم نے خود اپنی کتاب کے ذریعے ڈرایا ہے. اللہ رب کریم
مجھے اور آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو محض اپنے کرم فضل سے معاف فرما دے، کیونکہ عمل سے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ بس رب کریم کی ہماری رحمت متوجہ ہو جائے، ہم اس کے لیے دعا کریں رب کریم ہمیں ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔